کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے؟ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صاف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص طالوت کو قتل کرے گا میں اپنے شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرات سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گوفان کو لے کر آگے بڑھے اور جالوت جب آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنے گوفان میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوفان سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بیچے کو فاش فاش کر کے سر کے پیچھے سے نکال کر 30 جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنے لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کا بادشاہ بن گئے اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز کے ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلی شخص ہیں کہ ان دونوں اموروں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کی فرائض حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح ہے کہ اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے باوجود یہ کہ عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے خردونوش سامان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا اور آپ اس سے زیریں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاشہ بنائے ہوئے تھے۔
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی۔ حضرت داؤد کی سرگزشت کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحے میں رائے پہاڑ اور ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ غور کرو کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کم سن لڑکا تھا اور نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مرتبہ و درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی اور پھر نبوت کا بلند مرتبہ انہیں عطا فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو سکتا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتی قاہرہ کا جلوہ دیکھو کہ جالوت جیسے جبار اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو کہ ایک کم سن لڑکا اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کی کوئی حقیقت نہیں تھی، جبکہ وہ 373 وزن کی فولادی ٹوپی پہنے ہوا تھا۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چونٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔